السلام علیکم دوستو، قرآن کی آخری 2 صورتوں کو عربی زبان میں معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا لغوی معنی ہے 2 حفاظت کرنے والے یا 2 حفاظت کرنے والے وظیفے۔ تفسیر کنز الایمان میں ترمذی کی روایت درج ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی پناہ اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے۔ بحوالہ ترمذی۔ یعنی آخر ماہ میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ جادوگر عورتیں جو ڈوروں پر گرا لگا لگا کر ان پر جادو کے منتر پڑھ کر پھونکتی ہیں۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر ان پر دم فرماتے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک مار کر دم کرتے اور اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ وہ یہ عمل 3 دفعہ کرتے تھے۔ اس سے ہی ان صورتوں کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں جادو جنات کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب فضائل القرآن میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے درج ایک حدیث سے معوذتین کی اہمیت اور بیماری میں اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ عروہ بن زبیر نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے پر دم کرتے، اس طرح کہ ہوا کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت کی امید میں آپ کے جسد مبارک پر پھیرتی تھی۔ معوذتین کے میرے اپنے بھی مشاہدات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ JKPD میں صحابی بابا کا بیان کیا ہوا خلیفہ مامون رشید کا ایک بہت دلچسپ واقعہ درج ہے، جس میں معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک بہت طاقتور وظیفہ اور عمل بیان کیا گیا ہے جو کالے اور بدکار جنات اور جادوگر دونوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ خلیفہ مامون الرشید کے دور کا ہے جب اس کی خلافت تمام بر اعظم ایشیا اور عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک لونڈی تھی جو واقعی حسن و جمال کا نمونہ تھی۔ وہ ایران میں نیشاپور کے ایک گاؤں کے کسان کی بیٹی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو چھپا کر رکھا جاتا تھا اور چھوٹی عمر میں ہی اس کے گھر سے زیادہ باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسی طرح وہ جوان ہو گئی اور گاؤں کے ہر لڑکے کی خواہش تھی کہ وہ اس سے شادی کرے، لیکن اس کے ماں باپ کو اس کے لیے کسی صالح شخص کی تلاش تھی۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیر واثق عطا کے ذریعے خلیفہ تک پہنچی تو اس نے اس لڑکی سے نکاح کا ارادہ کر لیا اور اس کسان کے گھر اسی وزیر کے ذریعے اپنے ارادے کی اطلاع پہنچائی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے اپنی لڑکی خلیفہ کے نکاح میں دے دی۔ خلیفہ نے اس کو تمام لونڈیوں میں سب سے اونچا مقام دے کر اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ وہ لڑکی خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق اور سعادت مند بھی تھی۔ اس کے آتے ہی خلیفہ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ وہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی طرح زندگی ہنسی خوشی گزرتی گئی اور ان دونوں کی محبت بھی بڑھتی گئی۔ لیکن ایک دن خلیفہ نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے لونڈی کی محبت کم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف لڑکی کو بھی اسی صورتحال کا سامنا تھا کہ خلیفہ کی محبت میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ خلیفہ نے لونڈی سے یہ تک کہہ دیا کہ میرا دل تمہارے حرم میں آنے کو نہیں چاہتا۔ اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ خلیفہ کے دربار میں ایک درویش شیخ سعید بن ثابت المرزی بھی تھے جو خود بہت بڑے عامل تھے۔ ان سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اس لونڈی کے حسن و جمال کی وجہ سے ایک بہت طاقتور عامل جن اس پر عاشق ہو گیا ہے جو اسے ہر صورت میں پانا چاہتا ہے۔ اس نے کالے جادو کے ذریعے خلیفہ کو لونڈی سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ عن قریب ان میں نفرت ہو جائے گی اور خلیفہ لونڈی کو اپنے حرم میں سے نکال دے گا اور وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور کالے جن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دوستو، یہاں ایک بہت اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگ نے ایک بہت اہم بات یہ بولی کہ اکثر گھریلو جھگڑوں میں جنات کا ہاتھ ہوتا ہے اور ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں جن میں ضروری نہیں کہ ان کا مقصد عورت کو پانا ہو، اور اگر ان گھریلو جھگڑوں اور ناچاکیوں کا علاج کرنا ہے
تو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ان سب کی وجہ اندیکھی شیطانی محلوق بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور بعض دفعہ ان جھگڑوں کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہی سب کچھ خلیفہ اور لونڈی کے ساتھ بھی ہوا، اور جب خلیفہ کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور لونڈی نے بھی رو رو کر برا حال کر لیا۔ خلیفہ نے اس درویش کو حکم دیا کہ اس کا حل نکالے اور اس کالے جن کا جادو ختم کرے۔ تب ہی اس درویش نے بتایا کہ وہ کالا جن اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کالے جادوگر جنات کی ٹیم ہے جو اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی جنات کی مدد لینی پڑے گی، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب تو خلیفہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسی دور میں بصرہ میں مالک بن عبید نامی ایک درویش تھے جو بڑے اللہ والے تھے۔ دن رات لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنی مرادیں پا کر جاتے تھے۔ صحابی جن بابا بیان کرتے ہیں کہ میں اس دور میں ان کی مجلس میں جایا کرتا تھا۔ اسی دوران خلیفہ کے درویش شیخ سعید بن ثابت ان سے ملنے آئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ان کے پاس تو بے شمار جنات آتے ہیں، کسی بڑے طاقتور جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کروا دیں۔ اتفاق سے میں اس وقت وہاں موجود تھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ یہ کام کر دیں۔ میں نے تعمیل کی اور چند دن کا وقت مانگا۔ اب سنیں کہ صحابی بابا نے اس کالے جن اور اس کالے جادو کو کیسے ختم کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چند اعمال اور تراکیب اس درویش کو بتائیں اور درویش نے یہ سب خلیفہ کو بتایا۔ صحابی جن بابا بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ اعمال اور تراکیب بے شمار لوگوں کو بتائیں، جس کو بتایا اس کو فائدہ ہوا۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ اعمال اور تراکیب بتاتا ہوں جو صحابی بابا نے درویش کو بتائیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کے پرانے استعمال شدہ کپڑے لے کر، چاہے ایک کپڑا ہی ہو لیکن زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہوا ہو، اس کپڑے پر روزانہ صبح سورہ فلق بما تسمیہ 200 بار اور شام کو سورہ الناس 200 بار پڑھنا ہے، لیکن دھیان، توجہ اور خلوص کے ساتھ۔ اگر مریض خود پڑھے تو زیادہ فائدہ ہے، ورنہ گھر کا کوئی فرد بھی مریض کے لیے پڑھ سکتا ہے، لیکن پیسے دے کر پڑھوا لیا تو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس عمل کو 90 دن کرنا ہے۔ 90 دن کے بعد اس کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دینی ہے۔ صحابی بابا بیان کرتے ہیں کہ دوسرا عمل میں نے یہ بتایا کہ سارے گھر والے یا گھر کے چند افراد یا مریض خود سارا دن یا حکیم ہو یا عزیز ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، وضو بے وضو، پاک نہ پاک، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں۔ ہزاروں کی تعداد سے کم نہ ہو، یہ عمل بھی 90 دن کریں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ صدقہ جتنا زیادہ ہو سکے دینا ہے۔ صدقہ جتنا زیادہ تعداد میں اور قیمتی ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ جتنا ہو سکے۔ گائے، بکرا، بکری، نقدی وغیرہ غریب نمازی اور ذکر کرنے والے افراد کو تلاش کر کے 90 دن دیا جائے۔ یہاں صحابی بابا نے ایک راز کی بات بتائی کہ اگر تینوں میں سے ایک بھی عمل کم ہوا یا کمزور ہوا تو سورہ فلق اور سورہ ناس کے موکلات ہرگز مدد نہیں کریں گے اور جناتی سفلی چیزیں اور کالا جادو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ذکر اور صدقہ دراصل ان موکلات کی خوراک ہے، اور جب تک آپ ان کو ان کی خوراک نہیں دیں گے وہ کالے اور گندے جنات سے نہیں لڑیں گے، ان کو ختم نہیں کریں گے۔ خلیفہ کی لونڈی نے یہ سارے عمل خود کیے اور خلیفہ نے بھی صدقات کی حد کر دی اور ذکر بھی کثرت سے کیا، جس وجہ سے ان کی محبت دوبارہ بڑھنے لگی اور وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ 90 دن کے بعد انہوں نے یہ کپڑا جلا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی، لیکن ذکر کرنا نہ چھوڑا۔ دوسری طرف معوذتین کے طاقتور موکلات نے کالے جنات کا اتنا برا حشر کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ جنات جنہوں نے اس کالے جنات کی مدد کی تھی، ان کا بہت نقصان ہوا، ان کے گھر جل گئے، ان کے بچے مر گئے اور وہ کالے جنات تباہ و برباد ہو گئے۔ دوستو، ان اعمال کے فوائد بہت زیادہ ہیں جو صحابی بابا نے بتائے۔ وہ یہ ہیں: اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو وہ یہ عمل مستقل کرے۔ گھریلو جھگڑے، میاں بیوی اور اولاد کی ناچاکیاں اور مسائل، رشتوں کی بندش، روزی کی بندش اور قرضے، ان سب مسائل کے لیے یہ اعمال بہترین فائدہ دیتے ہیں، لیکن پورے اعتماد اور خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کریں۔ آپ کو ان اعمال کی برکت سے آپ کی منزل ملے گی۔ دوستو، ان اعمال کی علامہ کی طرف سے عامی اجازت ہے، جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا مستقل ورد زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے اور صحت بھی کمال رہتی ہے۔ میرے ایوب قریشی کے مشاہدات میں ہے کہ یہ صورتیں جادو جنات کے علاوہ مختلف بیماریوں میں بھی بہت فائدہ دیتی ہیں، بالخصوص ہائی بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہیں۔ سر درد،
ڈپریشن، افسردگی اور بے چینی، ان سب کے لیے یہ دونوں صورتیں بہترین شفا دیتی ہیں۔ میرے مشاہدے کے مطابق دراصل بعض دفعہ ان بیماریوں کی جڑ شیاطین جنات کی ہوتی ہیں۔ آسیب زدہ لوگوں میں یہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ہائی بلڈ پریشر کو تو ایسے نارمل کرتی ہیں کہ انسان بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ 200 دفعہ سورہ فلق صبح اور شام کو 200 دفعہ سورہ ناس۔ نظر بد، جادو، جنات، حسد اور بیماری سب کا شافی علاج ہے، لیکن یقین شرط ہے۔